الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، رات تقریباً 11:15 بج چکے ہیں اور آپ حضرات بہت ہی دل جمعی سے شروع سے اب تک علماء کرام کے خطابات سماعت فرما رہے ہیں. یہ مختصر جلسہ دستار بندی کے موضوع پر منعقد ہوا ہے اور قرآن کی فضیلت پر یہ دستار ہو رہا ہے. قرآن یہ مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی، اور اس کتاب کو ان بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا. 30 پارے پر مشتمل کتاب کو مکمل حفظ یاد کیا. قابل مبارکباد ہیں یہ چاروں حفاظ کرام، قابل مبارکباد ہیں ان کے استاد، قابل مبارکباد ہیں ان کے والدین کہ ان کے بچے حافظ ہو گئے. میں بھی آپ کو بتاؤں گا، آپ تھوڑی دیر غور سے سنیے اور عمل کے ارادے سے سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہے. ہمارے یہاں جلسہ کا مقصد ہوتا ہے لذت، مزہ آ جائے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں مقرر کی تقریر ایسی ہے، فلاں مقرر کی تقریر ویسی ہوئی، فلاں مقرر کی تقریر ویسی ہوئی. میرے بھائیوں، اگر ارادہ عمل کا آپ کا ہے تو ایک آدمی کی تقریر اگر آپ نے غور سے سن لی ہے تو انشاءاللہ وہی تقریر آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم متعدد تقریر سننے کے باوجود بھی ہم نہ نمازی بن پاتے ہیں اور نہ ہی مسجد جا پاتے ہیں. رات بھر جلسہ سنتے ہیں، اس کے باوجود ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ اس لیے تبدیلی نہیں آتی کہ ہمارا ارادہ عمل کا ہوتا ہی نہیں. اگر ارادہ عمل کا ہو تو ایک جلسے میں شرکت ہی اس کی زندگی کو بدل دے گی. اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی آپ کسی جلسے میں جاؤ، کسی مسجد میں جاؤ، اس ارادے سے جاؤ کہ جو بھی کچھ سنوں گا انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا تو زندگی بدل جائے گی. اگر ارادہ نہیں ہے، ایک بار نہیں 1000 بار تقریر سنتے رہو، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا.
ہمارے علاقے میں سیمانچل کی دھرتی میں بڑے بڑے اجتماعات ہوئے. کشن گنج میں بڑا اجتماع ہوا, ارریہ زیرو مائل میں بڑا اجتماع ہوا, اور ڈگروا میں بڑا اجتماع ہوا. اس کے بعد پھر 2013 میں ارریہ میں بڑا اجتماع ہوا. 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ اکٹھا ہو گئے, 25 لاکھ لوگ اکٹھا ہو گئے. روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا ہے. آپ کسی نہ کسی جلسے میں شریک ہوتے ہیں, لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. نماز مسجد خالی ہے, جھوٹ بولنا چھوڑتے نہیں, سود کھانا چھوڑتے نہیں, رشوت لینا چھوڑتے نہیں, دھوکہ دینا چھوڑتے نہیں. پھر جلسہ سننے کا مطلب کیا ہے؟ کیا جلسہ اس لیے سنا جاتا ہے کہ مزہ آئے؟ جلسہ اس لیے سنا جاتا ہے کہ لذت پہنچے؟ نہیں میرے بھائیوں, اگر آپ کا ارادہ یہ ہے کہ جلسہ ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے, تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن یہ مال جان بن جائے گی. کل آپ کا ہمارا اللہ کے سامنے حاضری ہوگی, ہم دونوں حاضر ہوں گے. اللہ پوچھے گا, اے بندہ بتا, تمہارے کان تک یہ مسئلہ پہنچا تھا, تمہارے کان تک یہ بات پہنچی تھی, تم نے سنا تھا؟ وہاں کہیں گے یا اللہ کوئی بتانے والا نہیں تھا, سنا ہی نہیں تھا. اللہ فرمائے گا رجسٹر نکالو, دکھلاؤ اس کو, فلاں فلاں جلسے میں یہ شریک ہوا, فلاں فلاں عالم نے فلاں فلاں مسئلے پر گفتگو کی, اس کے باوجود یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. اس وقت وہ بندہ کہے گا یا بار الہی یہ بات سچ ہے کہ ہم نے ساری باتیں سنی. میرے بھائیوں, اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنے والے مولوی بیوقوف ہیں, نہیں, وہ عقل مند ہیں. وہ اپنی وہ بات جو انہوں نے قرآن سے سیکھی ہے, حدیث سے سیکھی ہے, استاد سے سیکھی ہے, ان کے اندر جتنی دینی جانکاری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے آپ تک پہنچا رہے ہیں, تاکہ کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں یا اللہ ہمارے علماء نے ہمیں بات پہنچائی تھی. وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں. تو آپ بتائیے بیوقوف کون؟ کرسی پر بیٹھ کر تقریر کرنے والے, یا وہ لوگ جو اپنے ذہنوں میں یہ بسائے ہوئے ہیں کہ چاہے اسٹیج پر آپ چلا چلا کر کے اپنی آواز کو بٹھا لیجئے, آپ رات رات بھر تقریر کرتے رہیے, ممبر و محراب پر بات کرتے رہیے, آپ کی ایک بات بھی ہم نہیں مانیں گے. میرے بھائیوں, وہ بیوقوف نہیں ہے. بیوقوف کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, جہاں بھی آپ جائیے اس ارادے سے جائیے کہ میں جاؤں گا, ایک مقرر 2 مقرر کی بات سنوں گا اور انشاءاللہ اس پر میں عمل کروں گا. تو آپ کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ عمل کرنے کا؟ جو بات بھی کہی جائے گی اس پر عمل کریں گے. مجمع چھوٹا ہے لیکن یہ آواز پورے گاؤں پہنچ رہی ہے, ہر آدمی کے گھر پر آواز پہنچ رہی ہے. مسلسل تقریر کرنے کی وجہ سے, روزانہ کسی نہ کسی پروگرام میں جانے کی وجہ سے یہ آواز ساتھ میں دیتی ہے, جس کی وجہ سے یہ آواز بیٹھ گئی. میرے بھائیوں, اب کیا کریں؟ مجبوری یہ ہے کہ نہ جائیں تو لوگ تانا دیتے ہیں, لوگ برا بھلا کہتے ہیں, جائیں تو آواز ساتھ میں دیتی ہے. میرے بھائیوں, آپ کو امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. میرے چھتربوگ کے جتنے بھی لوگ ہیں, اگر وہ جلسہ میں شریک نہیں ہوئے ہیں, ان کے کانوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے, وہ اپنے گھروں میں ہیں, اور جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بات انشاءاللہ ان کے کان تک جا رہی ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پڑھا لکھا ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
جاہل عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بینا نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لنگڑا اور صحیح پیر والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی چاہے اپنے آپ کو خوب عقل مند کہہ لے، خوب ہوشیار کہہ لے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو شریعت کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، سماج کی نگاہ میں وہ انسان جاہل ہے، گوار ہے، ان پڑھ ہے۔ وہ اپنے آپ کو عقل مند کہہ سکتا ہے، لیکن جب آپ اسے کہہ دیجئے کہ کاغذ ہے اس پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو کیا کہے گا؟ میں جاہل ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ میرے بھائیوں، آج اسی بات کا رونا ہے۔ ہمارا قرآن، ہماری شریعت، ہماری آسمانی کتاب قرآن کریم، تمام چیزوں میں اللہ نے بھی، رسول نے بھی ہمیں اس بات کی ترغیب دی کہ مسلمانوں تم تعلیم حاصل کرو، پڑھو۔ جو سماج تعلیم حاصل کرتا ہے، جو معاشرہ تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس برادری میں تعلیم نہ ہو، وہ برادری کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا پورا علاقہ، جس علاقے میں ہم لوگ رہتے ہیں، کہیں یہ پورا علاقہ 80% مسلمانوں کا اور کلیہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ سچائی کے ساتھ بتائیے کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ 5% لوگ پڑھے لکھے ہیں، اور پورے ہندوستان میں بمشکل 5 سے 10% مسلمان پڑھے لکھے ہیں۔ جب تک آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے، دو طاقت ہے، دو ہی طاقت سے آپ ملک میں زندہ رہ سکتے ہو اور ملک میں حصہ لے سکتے ہو۔ ایک قلم کی طاقت، ایک زبان کی طاقت، یہ دو طاقت میں سے آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بچہ جیسے ہی تھوڑا بڑا ہوا، اس کو دلی پنجاب بھیج دیا، کما کے لاؤ، کھائیں گے، عیش کریں گے، آرام کریں گے۔ میرے بھائیوں، بچوں کو اگر نہیں پڑھاؤ گے، آنے والے وقت وہ بھی خطرناک ثابت ہوگا۔ آج 2 روپے کے لالچ میں اپنی اولاد کو نہیں پڑھاتے ہو، یاد رکھ لو، آج آپ کا وقت گزر چکا ہے، آنے والا وقت نہیں گزرے گا، بہت مشکل ہوگا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ گے تو قلم کی طاقت سے، زبان کی طاقت سے، حکومت سے، ملک سے اپنا حق چھین لے گا، مطالبہ کر کے نہیں لے گا، چھین کر کے لے گا۔ اور جس سماج میں تعلیم نہ ہو، اس سماج کا کوئی ویلو نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو لوگ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، دلت، آدیواسی اور اس سے نیچے جو لوگ بھی ہیں، آپ دیکھ لیجئے، ان کے بیٹے IAS آفیسر ہیں، ان کے بیٹے DM ہیں، ان کے بیٹے کلکٹر ہیں، ان کے بیٹے کمشنر ہیں، لیکن آپ کے بچے چپراسی بھی بننے کے لائق ہیں۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا پنجاب سے پیسہ بھیجتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا دلی سے پیسہ بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اگر اس بات پر خوش ہوتے ہیں، یاد رکھ لینا، یہ بچہ جب بڑا ہوگا، جب اس کو مصیبت ستائے گی، اس وقت اپنے والدین کو بچہ گالی دے گا، اس لیے کہ اس کے والدین اس کی زندگی کو برباد کرتا ہے۔ تعلیمی میدان میں ہم لوگ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کے ہاں جو ادارہ چلتا ہے، مکتب کے نام سے یا کانوینٹ کے نام سے یا مدرسے کے نام سے، میرے بھائیوں، اس کو آپ اپنے لیے غنیمت سمجھیے۔ یہ ادارہ بنا، یہ بچے حافظ بن گئے، یہ بچے حافظ بن گئے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ بتا دو بھائی، بتاؤ، 2 قسم کے لوگ ہیں
جن کے ہاتھ میں دنیا ہی میں جنت کا ٹکٹ ہے، ایک قسم وہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے مر گئے، معصوم بچے مر گئے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ بچہ اللہ تعالیٰ سے جرح کر کے اپنے والدین کو جنت لے جائے گا، سفارش ہے، اس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے والدین کیا ہے۔ اور دوسرا وہ بچہ جس کا بچہ حافظ قرآن بن گیا، وہ اپنے والدین کو جنت لے جائے گا۔ میرے بھائیوں، جنت کا ٹکٹ تو دنیا میں ہے، کون کہتا ہے کہ جنت کا ٹکٹ دنیا میں نہیں ہے؟ جو لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا چکے ہیں، ان کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو کرسی پر بٹھائیں گے اور ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج اور چاند سے بھی کہیں زیادہ چمکتا ہوگا۔ میرے بھائیوں، خوش نصیب ہے وہ والدین جن کے بچے حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ جب ان کے والدین کو اللہ ایسا تاج پہنائے گا تو اس بچے کا کیا مقام ہوگا جو حافظ قرآن ہے۔ اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو اللہ اختیار دے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 آدمی کو جنت لے کے چلے جاؤ، اپنے خاندان میں سے 10 آدمیوں کی سفارش کر کے جنت لے جائے گا۔ آج ہم کہتے ہیں حافظ بنا کے کیا ہوگا، حافظ بنا کے کیا ہوگا، مسجد کا مؤذن بنے گا یا مسجد کا امام بنے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، حافظ بنا کے جنت کا ٹکٹ آپ کو ملے گا۔ ہر آدمی جن کو اللہ نے اولاد دی ہو، چاہے وہ اولاد لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، میرے بھائیوں، آپ کو اگر جنت کا ٹکٹ لینا ہے، کسی ایک بچے کو ضرور تم حافظ قرآن بنا دو تاکہ دنیا میں تمہارے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ رہے، کل کو پریشانی نہ ہو، کل کو اللہ کے سامنے رسوائی نہ ہو، کل کو اللہ کے سامنے ذلت نہ ہو، بلکہ تمہارے لیے جنت جانا آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جنت تو دنیا میں تم حاصل کر لو، لیکن ہمارے مسلمان ادھر توجہ ہی نہیں دیتے، وہ صرف نوٹ کے پیچھے جاتے ہیں کہ حافظ بنائیں گے تو کمائے گا کیا، حافظ بنائیں گے تو تنخواہ کہاں سے لائے گا، کیا کرے گا؟ ارے اس کی تقدیر کا تم مالک نہیں ہو، جیسے اللہ نے آپ کو روزی دیا ہے ویسے ہی اس بچے کو بھی اللہ روزی دے گا جب وہ بڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ بتاؤ کیا کہا؟ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے۔ اب بتائیے، قرآن پڑھنے والا، قرآن سکھانے والا، قرآن پڑھانے والا روئے زمین پر سب سے بہترین آدمی کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، روئے زمین پر ان سے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے۔ ہم چاہے برا بھلا کہہ لیں کہ غریب کا بچہ ہے، فقیر کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، مزدور کا بچہ ہے، تانا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تانا مت دو، اس کے سینے میں 30 پارے قرآن ہیں، 30 پارے۔ جو کاغذ پہ قرآن ہے، یہ قرآن تو جلایا جا سکتا ہے، یہ قرآن پھینکا جا سکتا ہے، لوگ اس کی بے حرمتی کر کے پھینکتے ہیں، بعض لوگ شیطانیت پر اتر کر اس قرآن کو بدلنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے، نہ ہی اسے جلایا جا سکتا ہے، نہ اسے پھینکا جا سکتا ہے، نہ اسے چھینا جا سکتا ہے، نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہیے، تاکہ یہ قرآن جس کے بارے میں شیطان لوگ، جس کے بارے میں اسلام کے دشمن کہتے ہیں اس قرآن کی فلاں فلاں آیتوں کو نکال دو، وہ تم قرآن جو کاغذ پر لکھے ہوئے ہیں
لیکن جو قرآن ہمارے سینے میں ہے کل بھی جس طرح تھا آج بھی اسی طرح رہے گا، قیامت تک ویسے ہی رہے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لئے قرآن سے محبت پیدا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہے گا قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور جس طرح سے تو دنیا میں ڈھیر ڈھیر کر قرآن پڑھتا تھا ویسے تو ڈھیر ڈھیر کر پڑھتا جا، تیری آخری منزل ہوگی جہاں تو قرآن پورا کر لے گا۔ وہ جیسے ہی قرآن پورا ہوگا وہ جنت پہنچ چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ اگر 3 وقت کھانے کے بجائے 2 وقت کھانا پڑے منظور کر لو، 2 وقت کھانے کے بجائے 1 وقت کھانا پڑے منظور کر لو، اپنے پیٹ پر اگر پتھر باندھنا پڑے پتھر باندھ لو، لیکن اپنے بچے کو پڑھاؤ۔ اگر ملک کے اندر زندہ قوم بن کے رہنا ہے، ملک کے اندر اپنا حصہ اور حق لینا ہے، تو اپنی اولاد کو پڑھانے میں لگا دو۔ اپنی اولاد کو جاہل مت رکھو، اپنے آپ کو فاقے پر فاقہ کر لو، کپڑا نیا مت خریدو زیادہ، تمہارے پاس جو کپڑے ہیں اسی پر اکتفا کرو، زیادہ فضول خرچی مت کرو، پیسے بچا کر اپنی اولاد کو پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں جتنے بھی اسکول ہیں مسلم علاقے میں، ان اسکولوں میں بچے جاتے ہی پڑھنے کے لیے، وہی اسکول غیر مسلم کے درمیان ہے، غیر مسلم کے گاؤں میں ہے، اس گاؤں کے تمام بچے اسکول میں نظر آئیں گے، لیکن ہمارے مسلمان بچے اسکول میں نظر نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ مکتب میں نہیں نظر آتے، مدرسے میں نظر نہیں آتے، کیوں؟ کیسے آگے بڑھیں گے؟ کیا دلی پنجاب جما کے آگے بڑھ جائیں گے؟ کیا سربراہ زمین لے کے آگے بڑھ جائیں گے؟ نہیں، آپ آگے بڑھیں گے تو صرف تعلیم کے ذریعے سے، آپ آگے بڑھیں گے قلم کی طاقت کے ذریعے سے، آپ آگے بڑھیں گے زبان کی طاقت کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے مکتب میں بٹھاؤ، جہاں پر دینی تعلیم حاصل کرے، جہاں پر قرآن کی تعلیم حاصل کرے، جہاں پر نماز کی تعلیم حاصل کرے۔ جب وہ تعلیم حاصل کر لے پھر اس کے بعد آپ مدرسہ بھیج دو تاکہ حافظ قرآن بن جائے۔ اگر مدرسہ نہیں بھیج سکتے تو کسی اچھے اسکول میں داخلہ کرا دو تاکہ اپنے اسلام کے ساتھ وہاں دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، اب ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں، نیوز سنتے رہتے ہیں۔ اب ملک میں وہی قوم سب سے آگے بڑھے گی جس قوم کے اندر تعلیم یافتہ لوگ ہوں گے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم نے فرمایا، مسلمانوں اگر تمہیں زندہ قوم بن کے جینا ہے تو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لو اور بچوں کو پڑھانے میں لگ جاؤ۔ میرے بھائیوں، سب سے زیادہ گھومنے والے، کرکٹ کھیلنے والے، گلی ڈنڈا کھیلنے والے، ننگا گھومنے والے اگر آپ کو زیادہ ملیں گے تو مسلم سماج کے بچے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ کیا مسلم سماج میں پیسے نہیں ہیں؟ آپ سدورنا زمین لیتے ہو 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ میں، ایک تو ناجائز کام کر ہی رہے ہیں۔ اگر ان پیسوں کو رکھ کر کے آپ یہ ٹھان لیں کہ میں اپنی اولاد پر خرچ کروں گا اور اپنی اولاد کو اچھا انسان بناؤں گا تو انشاءاللہ یہ اولاد جب تک زندہ رہے گی انسان بن کر رہے گی اور انسانیت کا درس بھی دے گی۔ میرے بھائیوں، جب حرام کمائی کی طرف جائیں گے تو پھر اولاد اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنی اولاد کو پڑھانے کے لیے جو سا بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے مسلمان بھائیوں، آپ اختیار کرو۔
اس لیے کہ ملک میں جو لوگ سب سے پسماندہ تھے، جو لوگ سب سے نچلے کلاس کے تھے، آج وہ اوپر کلاس کے ہو گئے، اور مسلمان جو اوپر کلاس کے تھے وہ نیچے کلاس میں چلے گئے۔ کوئی پوچھتا نہیں اس کو، کیوں؟ 95% لوگ ہمارے یہاں جاہل ہیں، انگوٹھا چھاپ، صرف دستخط کر لینا کیا تعلیم یافتہ ہو جائے گا؟ ہاں بھائی، دستخط کر لینا وہ پڑھا لکھا سمجھا جائے گا؟ ہاں مولوی صاحب کیا ہمارا بچہ تو پڑھا لکھا ہے۔ اچھا کہاں تک پڑھا ہے؟ دستخط کرنا جانتا ہے۔ دستخط کر لینا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ پڑھا لکھا اس کو کہا جاتا ہے جو اپنی شریعت کو سمجھتا ہو، اسلام کو سمجھتا ہو، ملک کے قانون کو سمجھتا ہو، ملک کے فیصلے کو سمجھتا ہو، ملک میں جینے کا کیا حق اور طریقہ ہو سکتا ہے اس کو سمجھتا ہو، اس کو تعلیم یافتہ کہا جائے گا۔ تعلیم یافتہ اس کو نہیں کہا جائے گا جو صرف دستخط کرنا چاہتا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو ایک بات میں بتاؤں، علامہ اقبال مرحوم جب یورپ گئے، ایک پارک میں دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں اور ایک بچہ کتاب لے کر کے پڑھ رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کو بڑا تعجب ہوا کہ بچوں کا مزاج کھیلنے کو ہوتا ہے اور یہ سارے بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ تو علامہ اس بچے کے پاس گئے اور پوچھا کہ بھائی بیٹے تم کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تم بھی کھیلو۔ اس بچے نے کیا جواب دیا کہ ہماری قوم کی تعداد دنیا میں مٹھی بھر ہے، اگر ہم انہی بچوں کی طرح کھیلتے رہیں گے تو ہماری قوم زندہ نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں اپنے قوم کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اپنی قوم کو زندہ رکھ سکوں۔ وہ بچہ کون تھا؟ یہودی کا بچہ تھا۔ آج دنیا میں یہودیوں کی تعداد 60 لاکھ ہے، صرف 60 لاکھ۔ پوری دنیا پر کنٹرول یہودیوں کا ہے، عالمی منڈی پر قبضہ یہودیوں کا، عالمی بینک پر قبضہ یہودیوں کا، عالمی ذرائع ابلاغ پر قبضہ یہودیوں کا۔ یہودی میں اگر 100 لوگ ہیں تو 100 کے 100 پڑھے لکھے ہیں، ایک بھی جاہل نہیں ملے گا۔ اور مسلمان 150 کروڑ ہے دنیا میں، 150 کروڑ میں اگر آپ سروے کریں گے بمشکل کہیں پر 5% پڑھے لکھے، کہیں پر 10% پڑھے لکھے، کہیں پر 50% پڑھے لکھے، کہیں پر 20% پڑھے لکھے۔ پوری دنیا میں اسی بات کا رونا ہے کہ مسلمان تعلیم کی طرف کیوں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں یورپ کو، یورپ ترقی کرتا ہے، بڑا بڑا سامان ایجاد کرتا ہے اور سب سے مالدار ملک کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہے۔ آج چائنا ترقی کر چکا، کیوں؟ ایک چھوٹا بچہ 5 سال کا 7 سال کا بچہ ہوگا، جب سو کے اٹھتا ہے تو صبح سویرے کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل کا سامان تیار کرتا ہے۔ وہ ہمارا نوجوان کیا کرے گا؟ تاش کھیلے گا، کیا کرے گا؟ جوا کھیلے گا، کیا کرے گا؟ شراب پیے گا۔ میرے بھائیوں، کیسے سماج ترقی کرے گا آپ بتائیے؟ آپ کو ہم نے تقریر کر کے سنا دی، آپ سن لیے۔ کیا صرف تقریر کر لینے، جلسہ قائم کر لینے سے سماج میں ترقی ہو جائے گی؟ نہیں، عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس 5 بچے ہیں تو آپ اپنے پیسے کو بچاؤ۔ ہفتہ میں ہمیں خرچہ کتنا کرنا ہے، بچانا کتنا ہے؟ ہم اگر روزانہ 5 پیالی چائے پیتے ہیں، 2 پیالی پیو۔ اگر روزانہ 5 پان کھاتے ہو تو 2 پان کھاؤ، وہ پیسے کو بچاؤ، بچا کر کے اپنے بچے پر لگاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر بچے کو نہیں پڑھائے تو مستقبل بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ اگر بچے پڑھے لکھے ہوں گے تو قلم کی طاقت سے، زبان کی طاقت سے اپنے حق کو چھین کر لے لیں گے، اپنے حق کو چھین کر لے لیں گے، اپنے حق کا مطالبہ وہ نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں،
یہ پروگرام دراصل ایک چھوٹا سا مکتب کہیے یا پھر کانوینٹ کہیے یا پھر مدرسہ کہیے، آپ کے گاؤں میں یہ قائم ہے، 300 کی تعداد میں بچے پڑھتے ہیں، آپ ہی کے سماج کے بچے پڑھتے ہیں، انہیں بچوں میں سے چھٹے چھٹائے یہ 4-5 بچے آپ کے سامنے، کتنا خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور کتنا خوش نصیب ہیں ان کے والدین کہ ان کے بچے حافظ قرآن ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ان کا مقام دنیا میں بھی بہت اونچا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں اونچا نہیں ہے۔ جتنے لوگ علماء سے حفاظ سے جلتے ہیں، بغض حسد رکھتے ہیں، ابھی رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سب اس کے پیچھے اٹھک بیٹھک شروع کر دیں گے، کریں گے کہ نہیں؟ ارے بولیے، سارے لوگ جو بغض رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کے پھر اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے اسی کے پیچھے قرآن بھی سنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نصیحت یاد رکھنا، نبی نے فرمایا اغدو عالما و متعلما او مستمعا و محبا، کیا فرمایا کہ 4 کاموں میں سے ایک کام کر لو، 5واں کام نہیں کرنا۔ 4 کاموں میں سے ایک کام کیا؟ یا تو تم عالم بن جاؤ، اگر عالم نہیں بن سکتے تو متعلم بن جاؤ، قرآن پڑھنے والا بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو کسی عالم کی بات سننے والا بن جاؤ، اگر وہ بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ 4 میں سے کوئی ایک بن جاؤ، یا تو عالم بن جاؤ، یا پھر طالب علم بن جاؤ، یا پھر کسی عالم سے علماء سے گفتگو سننے والا بن جاؤ، اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو علماء سے حفاظ سے محبت کرنے والا بن جاؤ۔ لیکن 5واں نہ بننا۔ 5واں کیا ہے؟ ان طبقات سے تم بغض مت رکھنا، اگر تم بغض رکھو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، جو لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، علماء سے محبت کرتے ہیں، حفاظ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں کوئی نہ کوئی عالم کو ضرور پیدا کر دیتا ہے، حافظ کو ضرور پیدا کر دیتا ہے، اور جو لوگ بغض رکھتے ہیں ان کے نسلوں کو 7 نسل تک اللہ اس کے گھر میں چراغ کو روشن نہیں کرتا۔ اسی لیے علماء سے کبھی بغض نہ رکھنا۔ آج تو غیر انگریز کامیاب ہو گیا کہ مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیا کہ نہیں، مولویوں کے پاس مت بیٹھو، علماء کے پاس مت جاؤ، اگر ان کے پاس جاؤ گے تو تمہارا دماغ خراب ہو جائے گا۔ لہذا انہوں نے ایسے باریک طریقے سے علماء اور عوام کو کاٹ دیا ہے کہ آج ہمارا مسلمان خود اپنے راہبر سے، اپنے رہنما سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ پھر جب مسئلے کی باری آتی ہے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ کسی نے کسی مولوی کو بلاؤ۔ دعا کون کرے گا؟ کسی نے کسی حافظ کو بلاؤ۔ نماز مسجد میں کون پڑھائے گا؟ کسی نے کسی حافظ کو بلاؤ۔ تراویح کون سنائے گا؟ کسی نے کسی حافظ کو بلاؤ۔ میرے بھائیوں، دین کے جتنے بھی کام ہیں سارے کام یہ بیچارے کرتے ہیں، لیکن گالی بھی یہی سنتے ہیں، برا بھلا بھی انہیں کو کہا جاتا۔ ابھی آپ نے آسارام کا سنا؟ آسارام کا نام سنا؟ ارے بولیے نا، کہاں ہے وہ؟ جیل میں۔ بابا رام رحیم کا نام سنا؟ کہاں ہے وہ؟ جیل میں۔ کیوں جیل میں ہے؟ اس نے گھنونا کام کیا۔ کیا آپ کے آس پاس میں جو غیر مسلم کے گاؤں ہیں، کیا آپ نے کسی غیر مسلم کی زبان سے آسارام یا بابا رام رحیم کی برائی سنی؟ بتائیے کوئی۔ وہ آج بھی محبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلط الزام ڈال کے انہیں جیل میں ڈالا گیا۔ میرے بھائیوں، اپنے علماء سے دعا کراتے ہو، نمازیں پڑھواتے ہو، جنازہ پڑھواتے ہو، نکاح پڑھواتے ہو، تراویح سنتے ہو، پھر اسی کی چوک چوراہے پر غیبت کرتے ہو۔ یہ ہمارا مسلمان کا حال ہے۔ دین کا سارا مسئلہ ان سے حل کرو، چوک چوراہے پر گالی بھی اسی کو دو۔ میرے بھائیوں، ظاہر بات ہے
جب اپنے رہنما سے بغض رکھیں گے، رہبر سے بغض رکھیں گے، تو وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے آپ ہم محبت کریں اس طبقے سے، اپنی زبان کو خراب نہ کریں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ کریں، غیبت نہ کریں، چغلخوری نہ کریں۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر بھی بہت سارے عیب ہو سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی گناہ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ اگر ہم عالم ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، شیطان ہمارے ساتھ بھی ہے، شیطان آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کے ساتھ جو شیطان ہے وہ چھوٹا ہے، ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ بہت موٹا اور بڑا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو آپ روڈ پہ اسے ننگا نہ کرو، اس کو چھپاؤ۔ تمہارے رہبر ہیں، تمہارے رہنما ہیں، تمہارے امام ہیں، تمہارے مؤذن ہیں، تمہارے مدرس ہیں، تمہارے بچوں کی زندگی کو بناتے ہیں، تمہارے بچوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو انسان بناتے ہیں، اس کی قدر کرو۔ انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا عالم پیدا کرے گا، وہ بھی اس کرسی پر بیٹھے گا اور ہزاروں انسانوں کو وہ بھی انسانیت کا درس دے گا، نصیحت کرے گا۔ آج آپ کے دل میں آتا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہوگی، کاش میرا بھی بیٹا پڑھا لکھا ہوتا، میرا بھی بیٹا عالم ہوتا تو وہ بھی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کو سمجھاتا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ بات آتی ہے، کاش میرا بھی بیٹا ایسا ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے دل میں یہ بات آتی ہے تو آج ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ میں اپنی اولاد کو، چاہے ہمیں فاقہ رہنا پڑے، چاہے بھوکا رہنا پڑے، چاہے پیاسا رہنا پڑے، چاہے ہمیں مکمل کپڑا نصیب نہ ہو، چاہے جھوپڑی والے گھر میں سونا پڑے، انشاءاللہ میں اپنے بچے کو پڑھاؤں گا اور اس کرسی پر بٹھاؤں گا۔ کرو گے؟ دیکھو دو چار آدمی بول رہے ہیں، سب بولیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ قبول فرما لے گا، اور اللہ قبول فرما لے گا تو اللہ توفیق دے دے گا۔ میرے بھائیوں، جب آپ عزم کرو گے، ارادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دے گا اور اولاد کو پڑھانے کے لیے آپ خود بخود بھیج دو گے۔ ایک بات اور میں بتاتا ہوں، ہمارے سماج میں جو مکاتب چلتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے کانوینٹ چلتے ہیں، اس میں جو لوگ پڑھاتے ہیں ان کے بھی گھر کے اخراجات ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں۔ آپ ہی کے فیس متعین کردہ پیسوں سے ان کے گھر چلیں گے، ان کے بیوی بچوں کے گھر اور پیٹ پلیں گے۔ میرے بھائیوں، جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر وہ مدرس، اگر وہ استاد بھوکا سوئے تو وہ بچہ آگے کیسے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ جو مدرس، جو استاد ہمارے بچے کو دین کی تعلیم دیتے ہوں، ہمارے بچے کو انسانیت کی تعلیم دیتے ہوں، اگر وہ استاد ہی خود بھوکا سوئے، خود پریشان حال ہو، وقت پر اسے پیسہ نہ ملے، اس کے زبان سے، اس کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ کیا نکلے گی؟ بد دعا نکلے گی۔ تو پھر ہم جب اپنے بچے کو مکتب میں بٹھاتے ہیں یا کانوینٹ میں بٹھاتے ہیں تو پھر اس بچے کی فیس جو متعین ہے 150 روپے، 200 روپے، 250 روپے، 100 روپے وقت پر کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ جب ہم اپنے اس بچے کے استاذ کی قدر نہیں کریں گے اور اس استاذ کے پیٹ کو نہیں بھریں گے، اس کی حاجت کو پوری نہیں کریں گے، یاد رکھیے آپ کے بچے کے لیے زبان سے دعا نہیں نکلے گی، بد دعا نکلے گی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مکتب میں ہم بٹھا دیتے ہیں، 4 مہینہ پڑھا، ہر مہینہ استاذ نے بھیجا جاؤ پیسے لے کر آؤ، ہر مہینہ کہتے رہے اچھا حافظ صاحب اگلے مہینہ دے دیں گے، پھر اس کے بعد گیا اچھا حافظ صاحب اگلے مہینہ جوڑ کے دے دیں گے، پھر چوتھا مہینہ بھیجا، ارے حافظ جی دماغ خراب کر دیا آپ نے، آپ کو بولا کہ پیسے مل جائیں گے، ذرا صبر کیجئے، ارے 4 مہینہ جو آپ کے بچے کو پڑھایا وہ کھائے گا کہاں سے؟ اب جب بھیجا چوتھے مہینے میں آپ نہیں پڑھا پائیے گا ہمارے بچے کو، اب ہمارا بچہ آپ کے مکتب میں نہیں جائے گا۔ ارے وہ جو 4 مہینہ پڑھایا پیسے تو دے دیجئے، ارے بچہ کچھ پڑھا ہی نہیں تو پیسے کہاں سے دے؟
دھوکہ دینے پیسہ مارنے میں ہمارے علاقے کے لوگ بہت آگے بہت آگے. پھر اس کے بعد دوسرے مکتب میں بٹھا دیا, وہاں پھر 4 مہینہ پڑھا, وہاں بھی حافظ جی کا پیسہ مار لیا. پھر تیسرے مکتب میں بٹھا دیا, سال بھر گھماتے رہے بچے کو, الف سے یا تک بچہ پڑھتا رہا, اس سے آگے جا ہی نہیں رہا ہے. 3 سال 4 سال 5 سال گزر گئے. ارے کیا بھائی, 4 سال سے میرا بچہ پڑھتا ہے, اب تک قرآن پڑھ ہی نہیں سکا. ارے آپ کا بچہ زندگی بھر پڑھ ہی نہیں سکے گا, اس لیے کہ آپ نے بد دعا لے لی ہے, آپ نے دوسرے کے پیسوں کو مار لیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, اگر آپ اپنی اولاد کے تئیں مخلص ہیں, اپنی اولاد سے محبت رکھتے ہیں, تو استاذ کے پیسے کو مت ماریے, وقت پر انہیں دے دیجئے, تاکہ اس کے دل سے, اس کی زبان سے آپ کے بچے کی تئیں دعا نکلے, بد دعا نہ نکلے. کریں گے انشاءاللہ, ہم سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. تو میرے بھائیوں, ہم نے آپ سے جو باتیں عرض کی ہیں, نمبر 1 اپنے بچوں کو تعلیم دلانی ہے, چاہے دین کی تعلیم ہو چاہے دنیاوی تعلیم ہو. سب سے پہلے دینی تعلیم کے درسگاہ میں بٹھاؤ. جب وہ قرآن پڑھ لے, جب وہ نماز کو سیکھ لے, جب وہ روزے کو سیکھ لے, اس کے بعد آپ کو اختیار ہے, چاہے اسے عالم بنا لو, چاہے اسے مفتی بنا لو, چاہے اسے کسی کالج یا کسی بہترین اسکول میں ڈال لو. ہمیں ڈاکٹر بھی بنانا ہے, ہمیں انجینئر بھی بنانا ہے, ہمیں IAS بھی بنانا ہے, ہمیں ہر طبقہ ہر شعبہ میں اپنی اولاد کو لے کر کے جانا ہے. ہمیں دوسرے کا محتاج نہیں بننا ہے. میرے بھائیوں, آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے, سنتے ہوں گے, نیوز بھی سنتے ہوں گے, پان بیچنے والے کا بیٹا DM بن گیا, جھاڑو دینے والے کا بیٹا DM بن گیا, کوڑا اٹھانے والے کا بیٹا DM بن گیا, لوگوں کے چپل صاف کرنے والے کا بیٹا DM بن گیا. لیکن میرے بھائیوں, ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ مزدوری کرنے والا فلاں مسلمان, چھوٹا کسان, گھر اور بچوں کو پالنے میں دشواری پیدا آنے والا فلاں مسلمان, اس کا بچہ فلاں ڈگری کر کے یہ بن گیا. یہ ہم کیوں نہیں سن پاتے؟ میرے بھائیوں, آج کے جلسے میں آج ارادہ کر لو, عزم کر لو کہ جو ادارہ چھتربوگ گاؤں میں قائم ہوا ہے, انشاءاللہ ہر اعتبار سے اس ادارے کے پیر کو مضبوط کریں گے, اس ادارے کو تنادار درخت بنائیں گے. ابھی وہ ایک ننھا سا پودا ہے, اگر اس ننھے سے پودے کو تنادار درخت بنانا ہے تو سب کو مل جل کر کے اسے مضبوط کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے علاقے میں ایک بھی ادارہ نہیں ہے, ایک بھی ادارہ نہیں ہے جس میں آپ کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں. آپ کے گاؤں میں جو ادارہ ہے, اس ادارے کو من تن دھن ہر اعتبار سے آپ اسے سینچنے میں لگ جاؤ, تاکہ وہ ادارہ بڑا بن جائے. جہاں پر 300 بچے پڑھتے ہیں, ایک دن ایسا ہے کہ اس ادارے میں 3000 بچے پڑھنے والے بچہ ہے. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ سب لوگ تیار ہیں. اللہ قبول فرمائے.